نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لونگ کے متعلق ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمی ہے معلومات میں۔ اللہ کرے کہ میں کوشش کروں گا کہ وہ کمی پوری ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لونگ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور لونگ کے جہاں ایک بات بالکل فٹ ہے کہ دردوں میں بڑا کام کرتا ہے۔ وہ درد کہیں بھی ہڈی کا ہو، جوڑ کا ہو، جوائنٹ کا ہو، سوائے شیاٹیکا کے۔ شیاٹیکا کے کیس میں لونگ کا تیل کام نہیں کرے گا بلکہ بڑھا دے گا، تو شیاٹیکا کے کیس میں لونگ کا تیل استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دانتوں کا درد کیوں نہ ہو، اسی طرح سردی کا لگا ہوا درد کیوں نہ ہو۔ آپ برفانی علاقے میں رہتے ہیں، ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، سائبیریا میں رہتے ہیں، سیاچن میں رہتے ہیں، نیپال میں اوپر رہتے ہیں، تو ٹھنڈے علاقے میں رہنے کے کارن جو ہے وہاں پہ بھی اگر کہیں بھی ہڈیوں میں، جوڑ میں، جوائنٹ میں آپ کو درد آ رہا ہے تو وہاں پہ لونگ کا تیل ایک اچھا کریکٹر پرفارم کرتا ہے۔ اچھا، لونگ کا تیل جو ہے قابل اعتبار ٹرسٹیبل سورس سے مل جاتا ہے، اویلیبل ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اکثر ممالک میں تو آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہاں چیزیں خالص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے۔ نہیں تو لونگ کا تیل اگر خود بنانے پر آ جائیں تو لونگ کا تیل کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بڑا آسان سا ہے۔ یعنی کہ 1 کلو لونگ آپ نے لے لی، اس میں 1 پاؤ ارنڈ کا تیل، کیسٹر آئل، ان کا کراس کمبینیشن ہے جس سے لونگ بوسٹ ہوتی ہے۔ 1 پاؤ کیسٹر آئل میں 1 کلو لونگ آپ نے گھما دی، پھرا دی، الٹ دی، پلٹ دی 2-3 دن تک۔ اس کے بعد پھر آپ نے پلر والے کو دے دیا، تیل والے کو دے دیا کہ بھائی اس کا تیل نکال دو، تو تیل نکال کے وہ دے دیتا ہے۔ تیل نکالتے وقت وہ ہلکا سا پانی کا چھینٹا مارے گا، کوئی بات نہیں، اور تیل کو ایک دفعہ پکا لیجئے گا، ہلکا سا آگ دے دیجئے گا، یہ جو پانی کا چھینٹا مارا تھا وہ نکل گیا، تیل آپ کا بہترین اصلی تیل آپ کے پاس آ گیا۔ بغیر کیسٹر آئل کے کراس کمبینیشن کے لونگ تیل جس اچھی بڑی مقدار میں آپ لینا چاہیں تو نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ لونگ کا تیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سردی کی جو مار ہے، ٹھنڈ کی ہر مار کا جو علاج ہے وہ لونگ کا تیل ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ لونگ کا تیل اگر آپ کے ناخن نہیں بڑھتے، ناخن چھوٹے چھوٹے ہیں، اندر گھسنے کو بجائے آگے نکلنے کے وہ اندر گھسنے کو تلے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت کا علاج لونگ کا تیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک قطرہ آپ نے لیا اور 2-2 منٹ ناخنوں پہ مساج کرنے کی آپ نے کوشش کی، تو وہ ناخن، خصوصاً مردوں کو تو اس بات کا اثر نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ناخن چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، مرد تو ان باتوں کا اثر نہیں کرتا، لیکن خواتین ذرا حساس ہوتی ہیں، تو اگر ان کے ناخن بجائے آگے بڑھنے کے اندر گھسے ہوئے تلے ہوئے اور آگے نہیں آ رہے، تو ایسی صورت میں لونگ کا تیل کی مالش جو ہے 1-1 منٹ کر لیں روزانہ، صبح کر لیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا معاون ہوتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اور ناخن اوپن ہو جاتے ہیں، کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، نگلنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لونگ ایک طلسم بھی ہے۔ ہاں جی، آپ نے دنیا کے بے شمار روحانی دنیا میں، طلسمات میں، تانترک ودیا میں، سامگری ودیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لونگوں کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ لونگ ایک عجیب چیز ہے، تو میں اس دنیا میں تو آپ کو نہیں لے جا رہا، آسان والی جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کسی شخص نے سردائی بہت پی لی، بھنگ پی لی، اور اس کے بعد اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ لگ رہا ہے کہ بابا جی پہ جینا آ گیا، حضرت جی بڑے پہنچے ہوئے دکھ رہے ہیں، وہ اول فول باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو جو اول فول باتیں کرے ہوتا ہوں، ہمارے یہاں تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہو جاتی ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں لونگ کا تیل اگر آپ کے پاس ہے تو 2-4 قطرے اس کی سر پہ مالش کر دیں، 1 قطرہ اس ناف میں ڈال کے اس کی مالش کر دیں، 5-5 قطروں کی پاؤں کے تلووں میں مالش کر دیں، تو بندہ حالت ہوش میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سردائی پی کے، بھنگ پی کے اول فول بکی جا رہا ہے تو اس سے وہ نکل جاتا ہے اور حالت امن میں آ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے اور اس سے جوڑ جوائنٹ خراب ہو رہے ہیں۔ اب بلغمی کیفیت آپ کو پتہ ہے نا کہ آتشی کی زہر میں نا، پانی والی کیفیت میں، بلغمی کیفیت میں، جریان اطلام لیکوریا کی کیفیت میں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو جوڑ جوائنٹ میں درد آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، مروڑ آ رہی ہے، اس میں بل پڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی لونگ کا تیل مالش کرنا انتہائی مفید دیتا ہے۔ دوسری ایک بات رہ گئی کہ لونگ کا ایک طلسم بھی ہے کہ اگر ایک بندہ یعنی کہ سردی سے آ گیا اور اس کو یہ پورا سائنس نا کولنگ لے گیا بہت زیادہ، اتنی کولنگ لے رہا ہے کہ اس کو جناب والی سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، سر پتھر ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں 1 چٹکی لونگ کی دھونی دے دیں گے جلا کے، یہ سارا ایریا ایک دم ٹھک کر کے کھل جائے گا۔ لیکن جب لونگ کی دھونی دے رہے ہوں تو آنکھیں مکمل ٹوٹلی بند ہونی چاہیے، آنکھوں میں لونگ کا دھواں نہ جائے تو بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح کوئی سردائی پی کے یا کوئی ٹھنڈی چیز پی کے، یا کسی نے مارے بھوک میں بہت زیادہ کھیرا کھا لیا، 2 کلو کھیرا کھا گیا، تو کھیرا ایک اعصابی چیز ہے، اعصابی عضلاتی 1 نمبر کھیرا، تو ایسی صورت میں یا وہ بھنگ پی کے آ گیا
تو اس سے جناب ذہنی کیفیت خراب ہو گئی، ابھی تیل ویل آپ کے پاس ہے نہیں، تو ایسی صورت میں بھی یعنی اعصابی تحریک دماغی طور پر اگر کبھی بھی بڑھی ہوئی محسوس ہو رہی ہے آپ کو، یا وہ اعصابی مریض ہے اور جب نارمل تھا تو ٹھیک تھا، جیسے ہی اعصابی مریض ہوا اس کے بال بڑی تیزی سے سفید ہونا شروع ہو گئے، تو بالوں کا سفید ہونا بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اعصابی کیفیت میں ہے، تو اس کا نیورولوجی یونٹ جو ہے کولنگ موڈ پر ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ نے ایک تھوڑا سا لکڑیوں کا برادہ لے لیا یا ایک کوئلہ لے لیا یا تھوڑے سے ایک بالش کاٹن کا کپڑا کسی بھی کلر کا نیا ہو پرانا ہو، کاٹ کے جلا کے اس میں ایک چٹکی لونگ کا پاؤڈر ڈال کے بندے کو دھونی دے دی تو ٹھک کر کے بندہ جو ہے حالت امن میں آ جائے گا۔ جناب علی اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہو جناب علی آپ کو چھینکوں کا دورہ ہی نہیں ختم ہو رہا، ایسی صورت میں بھی آپ محض ایک چٹکی لونگ کا دھواں لے لیں۔ لونگ کے دھوئیں میں کیا بات یاد رکھنی ہے کہ جب لونگ کا دھواں لے رہے ہوں تو آنکھیں آپ کی بند ہوں، آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں بھی آپ نے لونگ کا دھونی لے لی ہلکی سی، تو جناب علی آپ کا یہ چھینکیں ایک دم سیٹ ہو جاتی ہیں، بہترین حالت امن میں آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا بھی 2 گھنٹے بعد شادی دھلا بننا ہے، چھینکیں ختم ہی نہیں ہو رہی، اب پتہ چلا وہ لڑکی والے تانا نہ دے دیں کہ لڑکے کو تو کورونا ہے، بچے عزت بچا لو، زندگی بھر تانا سننے کو ملے گا، تو لونگ کی دھونی لے کے چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کی چھینکیں وینکیں سب ختم، آپ کا نزلہ ختم، آپ کا انفلوئنزا ختم، ٹھنڈ سے ہونے والی نیورولوجیکل یونٹ کی کوئی بھی بیماری ختم۔ یا اسی طرح جناب علی اچھا ٹھنڈا پانی پی لیا، غلطی سے ٹھنڈا پانی تو نہیں پینا چاہیے، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، صرف ٹھنڈا پانی پی لیا، اس کے بعد جناب علی دانتوں میں درد آ گیا، سر پکڑ میں آ گیا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس لونگ کا تیل ہے تو اس کو ہلکا سا گرم کر کے سر پہ، ماتھے پہ، کن پٹیوں پہ، کان کے پیچھے مالش کر لیجئے، سر کا درد ٹھک کر کے ختم ہو جائے گا، کلیئر، جیسے جنات ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو لوگ لونگ کا یوز جانتے ہیں نا، وہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہوتے ہیں، کیونکہ لونگ بہت ساری فیلڈ میں کام کرتا ہے، لونگ طب میں کام کرتا ہے، لونگ روحانیات میں کام کرتا ہے، لونگ تانترک ودیا میں کام کرتا ہے، لونگ سامگری ودیا میں کام کرتا ہے، لونگ تلسمات میں کام کرتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ لونگ کی معرفت حاصل کر لیجئے، نیٹ آپ کے پاس ہے، گوگل آپ نے کھولا ہوا ہے تو فائدے میں رہیں گے۔ لونگ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عجوبہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔